امریکہ نے ایران پر فضائی حملوں کی دوسری لہر شروع کر دی۔ چابہار اور اہواز سمیت ایران کے مختلف شہروں میں دھماکے۔ فضائی آپریشن میں 7 ایرانی فوجیوں سمیت 35 جاں بحق، 300 سے زائد شہری زخمی۔ ایران کے ساحلی علاقوں کے قریب درجنوں فوجی اہداف نشانہ بنائے گئے۔ ابنائے ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی شروع۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور شروع کر دیا۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ زمینی فوج اتار کر آبنہ ہرمز کے قریب ایرانی جزائر پر قبضہ کر لیا جائے۔ ایران کو جلد شکست دی جائے گی۔ ایران ملاقات چاہتا ہے، وہ معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرتے ہیں یا نہیں۔ مجھے ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں، ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ کو پلٹ کر بھرپور جواب۔ اردن میں امریکی اڈوں پر حملہ۔ ازرق ایئر بیس پر تعینات امریکی F-18 لڑاکا طیارے کے ہینگرز نشانہ۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ بیس پر حملہ۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، گوداموں اور ایندھن کے ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ کویت کے علاقے مینا عبداللہ میں امریکی فوج کے مرکزی لاجسٹک اور سپورٹ مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ عراق میں امریکی قونصلیٹ پر ڈرون حملہ۔ ترجمان ایرانی پاسداران انقلاب جنرل محمدی کا کہنا ہے کہ موجودہ کارروائیوں کا مرکز خطے سے امریکی جارحانہ تنصیبات کو تباہ کرنا ہے۔ ایران کی آبنائے ہرمز کے بعد خطے کے دیگر اہم بحری تجارتی راستے بند کرنے کی بھی دھمکی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ اچانک قطر پہنچ گئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا بیان میں کہا گیا ہے کہ عباس عراقچی نے دوحہ پہنچ کر سابق امیر قطر کے انتقال پر ایرانی حکومت اور عوام کی جانب سے تعزیت کا پیغام پہنچایا۔ دوسری جانب ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر غالباف نے کہا کہ ایران کو مقاصد کے حصول کے لیے مذاکرات اور جنگ میں توازن رکھنا ہوگا۔ ایران نے کبھی جنگ کو خوش آمدید نہیں کہا اور نہ اب کہتا ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ فیفا ورلڈ کپ آخری لمحات پہ بازی پلٹ گئی۔ ارجنٹینا نے انگلینڈ کا 60 سالہ خواب چکنا چور کر دیا۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے انگلینڈ کو 2-1 سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اٹلانٹا میں کھیلے گئے دوسرے سیمی فائنل کے دوسرے ہاف میں انگلینڈ نے ارجنٹینا کے خلاف گول کر کے 1-0 کی برتری حاصل کی۔ ارجنٹینا نے بھی انگلینڈ کے خلاف گول کر کے سکور 1-1 سے برابر کر دیا۔ میچ کے اختتامی مراحل میں ارجنٹینا کی جانب سے دوسرا گول مارٹینز نے سکور کیا اور ٹیم کو 2-1 کی برتری دلا دی اور فائنل میں پہنچا دیا۔ فیفا ورلڈ کپ کا فائنل ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان اتوار کو کھیلا جائے گا۔ امریکہ نے ایران پر فضائی حملوں کی دوسری لہر شروع کر دی۔ چابہار اور اہواز سمیت ایران کے مختلف شہروں میں دھماکے۔ فضائی آپریشن میں 7 ایرانی فوجیوں سمیت 35 جاں بحق، 300 سے زائد شہری زخمی۔ ایران کے ساحلی علاقوں کے قریب درجنوں فوجی اہداف نشانہ بنائے گئے۔ ابنائے ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی شروع۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور شروع کر دیا۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ زمینی فوج اتار کر آبنہ ہرمز کے قریب ایرانی جزائر پر قبضہ کر لیا جائے۔ ایران کو جلد شکست دی جائے گی۔ ایران ملاقات چاہتا ہے، وہ معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرتے ہیں یا نہیں۔ مجھے ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں، ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ کو پلٹ کر بھرپور جواب۔ اردن میں امریکی اڈوں پر حملہ۔ ازرق ایئر بیس پر تعینات امریکی F-18 لڑاکا طیارے کے ہینگرز نشانہ۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ بیس پر حملہ۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، گوداموں اور ایندھن کے ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ کویت کے علاقے مینا عبداللہ میں امریکی فوج کے مرکزی لاجسٹک اور سپورٹ مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ عراق میں امریکی قونصلیٹ پر ڈرون حملہ۔ ترجمان ایرانی پاسداران انقلاب جنرل محمدی کا کہنا ہے کہ موجودہ کارروائیوں کا مرکز خطے سے امریکی جارحانہ تنصیبات کو تباہ کرنا ہے۔ ایران کی آبنائے ہرمز کے بعد خطے کے دیگر اہم بحری تجارتی راستے بند کرنے کی بھی دھمکی۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ اچانک قطر پہنچ گئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا بیان میں کہا گیا ہے کہ عباس اراغچی نے دوحہ پہنچ کر سابق امیر قطر کے انتقال پر ایرانی حکومت اور عوام کی جانب سے تعزیت کا پیغام پہنچایا۔ دوسری جانب ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر قالیباف نے کہا کہ ایران کو مقاصد کے حصول کے لیے مذاکرات اور جنگ میں توازن رکھنا ہوگا۔ ایران نے کبھی جنگ کو خوش آمدید نہیں کہا اور نہ اب کہتا ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ فیفا ورلڈ کپ آخری لمحات میں بازی پلٹ گئی۔ ارجنٹینا نے انگلینڈ کا 60 سالہ خواب چکنا چور کر دیا۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے انگلینڈ کو 2-1 سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اٹلانٹا میں کھیلے گئے دوسرے سیمی فائنل کے دوسرے ہاف میں انگلینڈ نے ارجنٹینا کے خلاف گول کر کے 1-0 کی بڑھتری حاصل کی۔ ارجنٹینا نے بھی انگلینڈ کے خلاف گول کر کے سکور 1-1 سے برابر کر دیا۔ میچ کے اختتامی مراحل میں ارجنٹینا کی جانب سے دوسرا گول مارٹینز نے سکور کیا اور ٹیم کو 2-1 کی بڑھتری دلا دی اور فائنل میں پہنچا دیا۔ فیفا ورلڈ کپ کا فائنل ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان اتوار کو کھیلا جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔